جی عابد صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ سوال صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کا کوئی اشتہار، مطلب اس کا کزن، کوئی اور رشتہ دار یہیں پر لگائے، واٹس ایپ پہ آج کل کے زمانے میں لگا دے کہ جی یہ اشتہار لگا رہا ہوں، اگر تم نے میرے سے شادی نہ کی تو یہ تمہارا خاندان برباد ہو جائے گا؟ کیا یہ آپ چاہیں گے؟ میں تو ہرگز نہیں چاہوں گا. ٹھیک ہے، آئی ول سو ہم، کورٹس میں لے جاؤں گا اس کو. کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹی کا جو ہے نا وہ کوئی رشتہ دار اشتہار لگا دے کہ جی تم نے اگر میرے سے نکاح نہ کیا تو جس سے تم نکاح کر رہے ہو وہ 20 سال بعد جو ہے نا وہ مر جائے گا، یا تمہارا باپ، یعنی کہ الگ سے کہ آپ، ٹھیک ہے، وہ 1 سال کے اندر اندر فوت ہو جائے گا؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ ویسے بتائیں مجھے، صرف اس سوال کا جواب دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم خرم منیر صاحب، آپ کا سوال بہت عجیب و غریب ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے جب محمدی بیگم کی شادی کا اشتہار لگایا تو شرم آتی ہے کسی کے بچی کے بارے میں ایسا کہا جائے. یہ آپ لوگوں کا کوئی نا ذہنی توازن اپسیٹ ہو چکا ہوا ہے. نہ آپ کتب مقدسہ ماضی کی تورات، زبور، انجیل سے واقف ہیں، نہ قرآن سے واقف ہیں، نہ احادیث سے واقف ہیں. میں آپ کے سامنے مختلف باتیں پیش کرتا ہوں. اگر آپ تورات، زبور کا مطالعہ کریں تو وہاں بارہا بعض خواتین کے بارے میں یہ آیا ہے کہ فلاں نبیوں نے یہ کیا، ان کے ساتھ شادی کی، اتنی عورتوں کے ساتھ شادی کی، تمہاری بیوی کو یہ ہو جائے گا، تمہاری بیوی کو یہ ہو جائے گا. کیا وہ اس وقت کے خدا کو شرم نہ آئی ایسی باتیں کرتی ہوئیں؟ پھر محترم قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ تحریمہ کا بالخصوص مثال کے طور پہ آپ مطالعہ کریں. وہاں 2 نبیوں کی بیوی لوط اور نوح کی کو بہت ہی برے الفاظ میں، بددیانت کے الفاظ میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو وہاں خدا کو خدا نہ خواستہ شرم نہ آئی. پھر 2 اور عورتوں، مریم اور آسیہ، مقدس مریم علیہ السلام اور آسیہ فرعون کی بیوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اے مومنو ان کی طرح بنو. تو وہاں خدا کو شرم نہ آئی، خدا نہ خواستہ بقول آپ کے. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا حضرت ختیجہ کو کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میرا نکاح فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم کے ساتھ ہو چکا ہے، وہ تو فوت ہو چکی تھی ہزارہ سال کے بعد. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی لغو بات کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ لوگوں کو محمدی بیگم کے ساتھ عشق کیا ہے مجھے یہ بتائیں. محمدی بیگم کی والدہ احمدی ہوئیں، میں نے وہ تصویر دیکھی ہے کہ 1919 میں وہ احمدی ہوئیں، 29 میں وہ نظام وصیت کے ساتھ منسلک ہوئیں، اور غالباً 39 میں 38 میں وہ فوت ہو گئیں. نظام وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ چندہ دیں، 1/10 چندہ دیں، وہ نظام وصیت ہوتا ہے. میں بھی اس میں شامل ہوں. اور وہ نہایت ہی مخلص خاتون تھی. کیا اس کو حیا نہیں تھی کہ اس کی بیٹی کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی لغویات بکی جا رہی تھی، لیکن اس نے ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کر لی. اس کے بعد محمدی بیگم کا بیٹا مرزا اسحاق بیگ صاحب جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے. وہ بھی الفضل کا تلاشا میں نے آپ کو لگا کے دے دیا. کیا مرزا اسحاق بیگ صاحب جو کہ محمدی بیگم کے بیٹے تھے، ان کو تو یہ غیرت نہ تھی کہ میں اس جماعت کا ممبر بننے لگا ہوں جس کے بانی نے میری ماں کے بارے میں خدا نہ خواستہ نازیبہ باتیں کی ہیں؟ تو اس کو تو غیرت نہ آئی. اب محمدی بیگم کے بارے میں نے ایک مضمون آپ کو بھیجا ہے، میں نے دیکھا ہے، بھیجا نہیں، میں نے دیکھا ہے اور میں نے آپ کو بھی بھیج دیا ہے. اعظم مکثیر صاحب ہمارے ایک مربی ہیں، انہوں نے لکھا ہے، وہ فوت ہو گئے اعظم مکثیر صاحب. ان کے خاندان کی، ان کے بچے بچی کی شادی محمدی بیگم کے خاندان میں ہوئی ہے، اور وہ خاندان 1920 سے جماعت احمدیہ میں داخل ہے. ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے، ان لوگوں کو بقول آپ کی کوئی غیرت نہیں ہے کہ ان کی ایک دادی پر دادی کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بچی میرے نکاح میں آئے گی. آپ لوگوں کو بہت غیرت ہے. کوئی خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن قسم شاذ کرے. جن لوگوں کو غیرت ہونی چاہیے ان کو تو غیرت نہیں ہے.
اور آپ کو غیرت پیدا ہو رہی ہے 100 سال کے بارے میں، اور کیا آپ لوگوں کو اپنے بارے میں غیرت ہے؟ جو کچھ آپ لوگ کرتے ہیں، جس طرح کی بد زبانیاں آپ لوگ اختیار کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے بزرگوں کے بارے میں جس قدر بےہودگی کا مظاہرہ آپ لوگ کرتے ہیں، وہاں اس وقت آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ جب جماعت کی مقدس خواتین کے بارے میں آپ بد زبانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب شیعہ لوگ نہایت ہی تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جنگ میں بعض کتوں کے گلوں میں حضرت عائشہ کا نام ڈالا گیا، اور ازواج مطہرات محمد مصطفیٰ کی مقدس بیویوں کے بارے میں جب شیعہ لوگ انتہائی بد زبانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس وقت آپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب آپ لوگ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ زینب کے ساتھ نعوذ باللہ نبی پاک کو عشق ہو گیا، وہاں اس وقت آپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ غیرت کے تمام تقاضے محمدی بیگم کے ساتھ ہی آپ کو آ جاتے ہیں، اس کا خاندان احمدی ہو گیا، اس کا بچہ احمدی ہو گیا، اس کی والدہ احمدی ہو گئی، اور ابھی تک وہ والدہ احمدی ہوئی جس کا خاوند مر گیا تھا حضرت مرزا صاحب کی پیشگوئی کے مطابق۔ ان لوگوں کو غیرت نہیں تھی، اور آپ کو آج 100 سال کے بعد غیرت آ رہی ہے۔ آئی ایم unable to understand you خرم منیر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی محترم خرم صاحب، محترم آپ کا سوال جو ہے، دوبارہ آپ نے یہی سوال کیا ہے کہ ان لوگوں کو، محمدی بیگم کے رشتہ داروں کو، بقول آپ کے بڑی ان کی بےزتی ہوئی ہوگی کہ ان کی بچی کے بارے میں مرزا صاحب الہام کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ فرمائیں کہ آج آپ کو 100 سال کے بعد غیرت آ رہی ہے، اگر ان لوگوں میں کو تکلیف ہوئی، اگر ان لوگوں کو غیرت تھی، تو وہ لوگ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پہ ایمان کو لے کے آئے۔ ان کی والدہ 1919 میں غالباً احمدی ہو گئیں، اور بہت مضبوط احمدی ہوئیں، جماعت احمدیہ کے ساتھ بہت وفا کا تعلق تھا۔ انہوں نے وصیت کی، اور وصیت کے بعد بشتی مقبرہ میں قادیان میں وہ مدفون ہیں۔ اس عورت کو اپنی بچے کی غیرت نہ تھی کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہی ہے جو اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ محمدی بیگم کا بیٹا احمدی ہو گیا، اس کو اپنی ماں کی غیرت نہیں تھی، اور ان کا خاندان اب خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو زندہ بچے ہوئے ہیں وہ سارے احمدی ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اعظم مکثیر صاحب ہمارے جو بہت بزرگ آدمی تھے، فوت ہو چکے ہیں، ان کے مربی تھے، وہ بہت پائے کے مربی تھے، عالم فاضل تھے، میں ہزارہ دفعہ ان کو ملا ہوں۔ ان کے بچوں کے ساتھ محمدی بیگم کے پوتے پڑپوتوں کی پوتیوں کی شادی ہو رہی ہے، اور میں نے ان کا مضمون بھی آپ کو بھیج دیا۔ کوئی تھوڑا سا رشد سے اور عقل سے کام لیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے ساتھ شادی کی تھی، تو کیا عیسائی تو آج تک اعتراض کرتے ہیں؟ مجھے انگلینڈ میں عیسائیوں نے میسج بھیجے ہیں کہ تمہارا رسول، نعوذ باللہ من ذالک، وہ عیسائی یہ کہتا ہے کہ تمہارا رسول وہ ہے کہ جو 11 سالہ لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے، جو اپنی بہو کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ آپ وہی اعتراض حضرت مرزا صاحب پہ کر رہے ہیں جو کہ بدبخت عیسائی سرکار دو عالم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں۔ آپ کو کس بات کی غیرت ہے؟ جن کی غیرت تھی، جو اس کے رشتہ دار تھے، جو اس کا باپ تھا، جو اس کا خامن تھا، اس کو تو غیرت نہ آئی، اس کے بیٹے کو تو غیرت نہ آئی، اس کی مانگ نے تو اس کو غیرت کا معاملہ نہ سمجھا۔ آج آپ اس کو اپنی غیرت کا معاملہ بنا رہے ہیں۔ کوئی عقل ہے، کوئی رشد ہے آپ لوگوں کے اندر؟ اور وہ کوئی خدا نہ خواستہ بدکاری کا مطالبہ تو نہیں کر رہے تھے، ایک رشتہ مانگا تھا، اور فرما دیا تھا کہ اگر رشتہ نہ ہوا تو ان کے خاندان پہ ابتلا آئیں گے۔ وہ ابتلا آئے کہ نہیں آئے؟ اس لیے آپ کا مطالبہ جہلانہ، عقل سے عاری، ضدی قوم کا مطالبہ ہے، جو کہ منکرین نبوت ساری زندگی یہ مطالبے کرتے رہتے ہیں۔ منکرین نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے مطالبے کرتے رہے، اور سید ولد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پہ بھی ایسے اعتراض کرتے رہے۔ الحمدللہ کہ ہم نے وقت کے مسیح کو مان لیا ہے، اور ہمارے اوپر روشنی عیاں ہو گئی، ہم پر تمام معاملے عیاں ہو گئے ہیں، اور آپ ابھی بھی ضلالتوں میں بھٹک رہے ہیں۔ میں نے یہ عرض کرنی ہے محترم، دیکھیں قرآن کریم کے اندر یہ صورت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اور قرآن کریم کہتا ہے کہ یہود کو بندر بنا دیا ہے، خنزیر